الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ یہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، اوروں کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور میرے ہم قدم ساتھیوں، اللہ جل جلالہ نے اس کائنات میں انسانوں کے رہنمائی کے لیے جتنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وہ سارے اس کائنات کے آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے تھے، جنہوں نے انسانیت کو رشد اور فلاح کے راستے دکھائے اور انسانیت کو گمراہی سے نکال کر اور معبودان باطلہ کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ جل جلالہ کا تعارف کروا کر اس کی بندگی کی طرف لے کر گئے۔ سارے انبیاء علیہ السلام اللہ جل جلالہ کے برگزیدہ تھے اور سارے اللہ پاک کے محبوب اور پیارے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ جا بجا کیا ہے اور فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ فرمایا یہ انبیاء علیہ السلام کے قصے اے نبی ہم آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، سکون ملے، آپ کے دل کو قرار ملے اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ سے پہلے حق کی دعوت دینے والوں کو کیسے ستایا گیا، کیسے انہوں نے صبر کیا، کیسے ان پہ تکلیفیں آئیں، اللہ پاک نے کیسے ان کو کامیاب کیا۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہماری نصرت شامل حال رہے گی، آپ کامیاب اور کامران ہوں گے اور آپ کے مقابلے میں آنے والے خائب اور خاسر رہے گے۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام سارے برگزیدہ اور سارے اللہ جل جلالہ کے فرستادہ تھے اور ساری مقدس ہستیاں تھیں، لیکن سب سے آخر میں امام الانبیاء، خاتم النبیین، ہادی عالم، شافع محشر، شفیع المذنبین، ہادی خلائق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ آپ علیہ السلام سارے انبیاء کے سردار ہیں، سارے انبیاء کا مقام اپنی جگہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ آپ علیہ السلام کو اس کائنات میں آنا نہ ہوتا تو یہ کائنات وجود میں نہ آتی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں سید ولد آدم ہوں، آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے
سب کا سردار ہوں، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے مجھے اس بات پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں کل قیامت کے روز ایک جھنڈا ہوگا جس کا نام ہوگا لواء الحمد، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آگے ہوں گے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہو جاتے اس وقت تک کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایسا عظیم مقام میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور میں اور آپ اس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیادت ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت ملی۔ ایسے عظیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیادت اور قیادت مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، میں نے اس کائنات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین کوئی چیز دیکھی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر حسین تھے، جب آپ کے مبارک چہرے کو دیکھا جاتا تو ایسے لگتا جیسے آپ کے چہرے انور میں سورج تیر رہا ہو۔ ایسی نورانی کرنیں اور ایسی چمک اور دمک ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے عیاں ہوتی تھی۔ اس کائنات میں اگر کوئی کسی سے محبت کرے، جس بنیاد پر محبت کرے گا ان تمام تر بنیادوں کو اکٹھا کیا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ساری کائنات پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ سخاوت میں اعلیٰ درجے کا ہے تو اس کائنات میں کون ایسا آیا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ سخی ہے؟ اگر اس کائنات میں کسی سے اس وجہ سے محبت کی جائے کہ وہ اس کائنات میں ایک جری انسان تھا، ایک بہادر اور حق گو انسان تھا، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اس کائنات میں کوئی جری آیا ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت میدان میں اس مقام پہ کھڑے ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے شیروں کے پاؤں اکھڑ جاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احزاب میں کھڑے ہیں، تیروں کی بوچھاڑ ہے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، سچا دین لے کے آیا ہوں۔ اس لیے تیروں کی اس بوچھاڑ میں جہاں سب کے پاؤں اکھڑ گئے وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ثابت قدم رہے۔ اگر اس کائنات میں کسی سے اس بنیاد پر محبت کی جائے کہ وہ حسین زیادہ ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے سب سے زیادہ حسین ہیں۔ حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا نہیں، اور کسی ماں نے آج تک ایسا حسین جنا ہی نہیں ہے۔ اور جبریل امین کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ساری کائنات کے انسانوں کو دیکھا ہے لیکن میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین، آپ سے خوبصورت اس کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا ساری کائنات میں چرچا ہے۔ حضرت یوسف کو دیکھ کے بازاری عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن رسول اللہ کو دیکھ کر اس کائنات کی سب سے پاک باز ہستیاں اپنے سر کٹانے پر مجبور ہو گئی، اور دھڑا دھڑ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کے دفاع میں آتے۔ حضرت طلحہ کے بارے میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ احد کے میدان میں جب تیروں کی بوچھاڑ ہوئی تو وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آنکھ کا ایک ڈھیلا باہر کو آیا جو ہاتھ میں پکڑ لیا، اور سارا بدن تیروں سے چھنی ہو گیا، لیکن ایک لمحے کے لیے لغزش نہ کی کہ کہیں کوئی تیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لگ نہ جائے اور آپ زخمی نہ ہو جائے۔ اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منقبت کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ کبھی ایسے ہوا ہے آپ آسمانوں سے انتہائی سرعت میں زمین کی طرف آئے ہوں؟
اور بہت جلدی میں آنا ہوا ہے. کہا ہاں 4 مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ انتہائی تیزی اور سرعت کے ساتھ زمین پہ پہنچو. ایک اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا. دوسری مرتبہ وہ جب اسماعیل علیہ السلام کی مبارک گردن پہ چھری لگی اور اس پر چھری پھرنے والی تھی اپنے والد کی. اس وقت مجھے حکم ہوا اور میں انتہائی سرعت اور جلدی کے ساتھ پہنچا. اسماعیل علیہ السلام کا کوئی ایک بال بھی ضائع نہ ہو جائے. اللہ پاک کا حکم ہوا کہ فوراً زمین پہ پہنچو. ایک اس وقت جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جانے لگا، اور ایک اس وقت یا رسول اللہ جب احد کے میدان میں آپ کا مبارک دان شہید ہوا اور آپ کے مبارک دان سے جو مبارک لہو گرنے کے لیے زمین کی طرف بڑھا تو میں آسمان سے انتہائی سرعت میں آیا، اس لیے کہ اللہ پاک کا حکم تھا کہ انتہائی تیزی سے پہنچو. اگر زمین پہ ایک قطرہ بھی اس نبی کا اس میدان میں زمین پہ گر گیا، ایک خون کا قطرہ بھی اگر زمین پہ گرا تو قیامت تک اس زمین پر کوئی سبزہ ہی نہیں اگے گا. اس قدر اللہ جل جلالہ کو آپ علیہ السلام سے محبت. حضرت علی فرماتے ہیں من رآہ بدیہتن، جو پہلی مرتبہ رسول اللہ پہ نظر ڈالتا تھا ہابا، وہ اچانک مروب ہو جاتا اور اس کے دل میں خوف آ جاتا، انتہائی رعب اس پہ چھا جاتا. ومن خالتہ معرفتن احبہ، لیکن جو آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتا، آپ کی پہچان اس کو ہو جاتی اور گفت و شنید ہوتی تو پھر وہ آپ علیہ السلام کا شیدائی بن جاتا تھا. آپ علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرنے والا یقول ناعتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ. حضرت علی فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کی توصیف کہنے والا آخری بات یہی کرے گا کہ میں نے نہ آپ کے بعد آپ جیسا دیکھا، نہ آپ سے پہلے آپ جیسا دیکھا ہے. آپ جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تو کوئی دیکھے گا کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آپ علیہ السلام کو جب دیکھتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون، آپ کا چہرہ مبارک سفید اور چمکدار ہوتا تھا، اور کانا عرقہ اللؤلؤ، اور آپ کے مبارک چہرے پہ جب پسینے کی بوندیں آتی تو بالکل ایسے لگتا تھا جیسے موتی ہیں جو آپ علیہ السلام کے چہرے پہ آ رہے ہیں. ایسا خوبصورت چہرہ. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء، میں نے سرخ جوڑے میں یا سرخ چادر میں اور لمبے بالوں والا آپ علیہ السلام سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا ہے. آپ علیہ السلام کیسے تھے؟ کہتے کانا قطعۃ من القمر، وہ ایسے تھے جیسے چاند کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. اور اس سے پہلے ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جیسے آپ کے مبارک چہرے میں سورج تیر رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چند اشعار پڑھے اور آپ علیہ السلام کی تعریف بیان کی اس میں، اور فرمانے لگی کہ دنیا والوں کا سورج دن کو طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج جب رات ہوتی ہے، اور آپ علیہ السلام میرے گھر میں قدم رنجہ فرماتے ہیں تو اس وقت میرے گھر میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور ایسے طلوع ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے انسان کو دن کے اجالے میں اس کی کھوئی ہوئی سوئی نہ ملے، لیکن اگر کام کرتے ہوئے میری کوئی سوئی گم ہو جاتی، آپ علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے ایسے اجالا ہوتا مجھے میری گمی ہوئی سوئی خود آپ ہی مل جاتی. بلکہ ایک شاعر تو کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کا چہرہ داغدار مدنی کا چہرہ صاف ہے. کہتا ہے چاند کی کیا مجال کہ اس کے ساتھ تشبیہ دی جائے. آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اور صاف اور شفاف تھا. محترم دوستو، اس کائنات میں کتنے قائدین آئے، کتنے رہبر اور رہنما آئے، اور انبیاء علیہ السلام بھی آئے، اور وہ لوگ جو اپنے اپنے قائدین اور رہبروں اور رہنماؤں پر فخر بھی کرتے. ہزاروں تو ایسے ہیں
جن کی قبروں کے نشان کا بھی پتہ نہیں ہے، اور ان کی کتابوں کا، ان کی تعلیمات کا یا تو پتہ ہی نہیں، اگر ہے تو سند متصل کے ساتھ کوئی اپنے رہبر اور رہنما کا ایک کلمہ بھی پیش نہیں کر سکتا، اگر بیچ میں 100 یا 200 سال بھی بیت گئے ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات سے پردہ فرمائے ہوئے 1450 سال بیت گئے، لیکن رسول اللہ کی مبارک زبان سے ایک کلمہ بھی جو ادا ہوا متصل سند کے ساتھ اور پکی ٹکی سند کے ساتھ، اس امت کے ہاتھ میں اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اور ایسی محبت اس امت نے اپنے محبوب سے کی اور اپنے نبی سے کی، اور نبی نے اس امت سے جو محبت کی ایسی مثال آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک کوئی نہیں دکھا سکتا۔ احد کے میدان سے صحابہ پلٹ رہے ہیں، ایک عورت بھاگی ہوئی چلی جا رہی، حالات معلوم کرنے کے لیے ایک صحابی نے اسے بتایا تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اسے دوسری خبر بتائی گئی، تھوڑا آگے چلی تو کہ تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے، اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں، تھوڑا آگے چلی اور اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اسے کہا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے۔ ایک صحابی نے اشارہ کیا کہ وہ صحابہ کے جھرمٹ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، وہ دوڑی ہوئی گئی اور رسول اللہ کا جب دیدار کیا تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، ہر مصیبت آپ کے مبارک چہرے کو دیکھنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور ہر مصیبت کو برداشت کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھنے کے بعد آسان ہو جاتی ہے۔ ایسی محبت تو نہیں تھی کہ جس کو انسان ایسے ہی قصے کہانیوں میں بیان کر دے، مضبوط محبت کے رشتے تھے، ایسے مضبوط رشتے۔ حضرت دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں جب پکڑا گیا اور آپ کو سولی پہ کافر لوگ چڑھانے لگے، ابو سفیان آگے بڑھا اور آپ کو مخاطب کر کے ہوئے کہتا ہے کہ اے دسنا، کہ آپ کو یہ بات پسند ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں اور آپ کے بدلے میں آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مدینہ میں ہے ان کو پکڑ کے آپ کی جگہ یہاں انہیں ہم ختم کر دیں؟ تو کہنے لگے واللہ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ مجھے یہاں چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میں مدینہ میں رسول اللہ کے مبارک پاؤں پہ ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے، یہ بھی مجھے منظور نہیں ہے۔ اور حضرت خبیب کو جب سولی پہ لٹکایا جانے لگا، آپ نے بھی یہی الفاظ کہے اور کہنے لگے فلست ابالی حین اقتل مسلما، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جبکہ میں مسلمان ہو کر مارا جا رہا ہوں، جس جانب لٹا کے مجھے قتل کرو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ احد کے میدان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو روانہ کیا کہ جاؤ سعد ابن ربیع کا حال معلوم کرو، صحابہ میں مجھے نظر نہیں آتا۔ چند صحابہ گئے، شہیدوں میں دیکھنے لگے، زخمیوں میں دیکھنے لگے، ایک جگہ سے کراہنے کی آواز آئی، وہاں جب صحابی پہنچے اور دیکھا زخمیوں کو ہٹایا تو دیکھا کہ یہ تو سعد ابن ربیع ہیں جن کے حالات کی خبر لینے کے لیے رسول اللہ نے حکم دیا۔ ان کے جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرا سلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا دینا۔ آخری ہچکیاں تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کر دینا میری طرف سے کہ ایک امتی کی طرف سے اپنے نبی کو سب سے بہتر جو بدلہ عطا کیا جاتا ہے اللہ پاک آپ کو وہ بدلہ دے۔ اور میں تم انصار اور مہاجرین سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے ایک بھی زندہ رہا اور ایک کافر بھی رسول اللہ کے قریب پہنچ گیا تو پھر قیامت کے دن تم اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگے۔ یہ کہہ کے اپنی جان آفری کے سپر کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا محبت کا عالم ہے کہ اپنی جان پہ بنی ہوئی ہے اور سب زخموں سے پورا بدن چور ہے اور آخری سانسیں ہیں جو اکھڑ اکھڑ کر آ رہی، لیکن فکر ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیسی محبت ہے، اس کی مثال اس کائنات میں کوئی پیش کر سکتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عجیب قصہ ہے کہ آپ حق کی تلاش میں نکلے اور سالوں گھومتے رہے، 10 مرتبہ غلام بنائے گئے، بیچے گئے،
آخر میں غلام بنا کے مدینہ لائے گئے۔ مدینہ میں ایک یہودی کے غلام تھے، وہ کہتے ہیں مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری علامات بتائی گئی تھی اور وہ انہوں نے پڑھ لی تھی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ یثرب کی اس زمین پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ظہور کب ہوگا۔ ایک یہودی آیا اور میرے مالک سے بات کرنے لگا کہ انصار ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس زمانے کا نبی برحق ہوں اور میں امام الانبیاء خاتم النبیین ہوں۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی کہ میں ایسا لرزا اور مجھے ایسا شوق طاری ہوا قریب تک کہ میں کھجور کے اس درخت سے گر جاتا۔ میں اترا اور میں نے اس سے پوچھا کہ اور احوال بیان کرو، اور کیا کہتا ہے وہ، اور اس کے کیا احوال ہیں۔ کہتا ہے میرا مالک جو یہودی تھا وہ اٹھا اور اس نے میرے منہ پہ تماچا مارا کہ تم ایک غلام ہو، تمہیں اس سے کیا کام، جاؤ اپنا کام کرو۔ کہتا ہے جب رات ہوئی تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چھپکے سے گیا اور میرے پاس جو مال تھا تھوڑا بہت میں نے جمع کیا ہوا تھا وہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ان صحابہ کو دے دو، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ فرماتے ہیں صحابہ کو میں نے دیا، میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن پھر ایک دن بعد یا دوسرے دن چند دن بعد میں نے پھر تھوڑا سا مال جمع کیا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اس میں سے لیا اور صحابہ کو بھی دیا۔ تیسری جو نشانی رہتی تھی وہ یہ تھی جو حضرت سلمان فارسی کو معلوم ہوئی تھی کہ اس نبی آخر الزمان کی پشت پر نبوت کی ایک مہر لگی ہوئی ہوگی۔ کہتے ہیں تیسرے دن جب میں آپ کی مجلس میں تیسری مرتبہ جب گیا تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کے پیچھے سے آ کے آپ کی پشت کے پاس بیٹھا، رسول اللہ کو سب احوال معلوم ہو گیا کہ یہ پشت دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک کمر سے چادر کو یوں ہٹایا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں آپ کی کمر مبارک سے چمٹ کے اس نبوت کی مہر کو چومنے لگا، بوسہ دینے لگا اور پھر میرا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، میں زار و قطار رونے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی گود میں لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی رونے لگے میرے ساتھ۔ کہا میں نے اس وقت کلمہ پڑھا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے حال اپنا بیان کیا سارا کہ میں کتنے مراحل طے کر کے اور کتنی جگہ غلام بن کے ایران سے چل کے آپ تک پہنچا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے آقا کے ساتھ مکاتبت کر لو۔ مکاتبت اسے کہتے ہیں کہ غلام اپنے آقا سے کہہ دے، جس وقت یہ غلامی کی ترتیب ہوتی تھی کہ آپ مجھے رہا کر دیں، اس کے بدلے میں مجھ پہ کوئی مال ڈال دیں، میں محنت مزدوری وغیرہ کیا کروں گا اور آپ کے لیے وہ مال جمع کیا کروں گا۔ تو اپنے آقا یہودی سے جب کہا کہ آپ مجھ سے مکاتبت کر لیں، کسی مال کے بدلے میں آپ مجھے رہا کر دیں، آپ وہ مال مجھے بتا دیں کہ کتنے کے بدلے میں آپ رہا کریں گے۔ تو اس یہودی نے کہا 300 درخت تم میرے لیے لگاؤ گے کھجور کے، اور وہ کھجور کے درخت بڑے ہو جائیں، پھر ان پر پھل آ جائے، اور 300 اوقیہ چاندی تم مجھے دو گے، اس کے بعد میں تمہیں رہا کروں۔ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے یہ حال بیان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ سلمان کی مدد کرو، کھجور کے پودوں سے کسی صحابی نے مجھے 10 پودے دیے، کسی نے 20 پودے دیے، کسی نے 30 پودے دیے، اور میں نے جا کے وہ پودے وہاں لگا دیے۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد کی لگانے میں اور پانی ڈالنے میں۔ 1 سال کے قلیل عرصے میں وہ سارے پودے تناور درخت بن گئے اور سب پہ پھل بھی آ گیا۔ یہودی دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، 1 سال میں کھجور کا درخت نہیں بڑھتا اور اس پہ پھل بھی آ جائے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ اتنا سا سونا لایا گیا، رسول اللہ نے کہا یہ لو اور اپنے آقا کو جا کے دے دو اور اس سے آزادی حاصل کر لو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت تھوڑا ہے، یہ پورا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا جاؤ تولو، پورا ہو جائے گا۔
جب اس کو تولا تو پورا نکلا جتنا اس یہودی نے مانگا تھا، وہ اس کو دیا اور وہ آزاد ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے پردہ فرما لیا اس جہان فانی سے، اس کے بعد حضرت بلال نے اذان کہنا چھوڑ دی اور اتنا دل گرفتہ ہوئے کہ ملک شام چلے گئے، جہاد کرتے تھے اور ملک شام ہی میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی، ایک اذان اس وقت کہی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، تو آپ نے درخواست کی کہ آپ رسول اللہ کے مؤذن ہیں، قبلہ اول میں پہلی اذان آپ دیں، تو حضرت بلال نے پہلی اذان وہاں دی اور دوسری اذان اس وقت دی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور رسول اللہ نے فرمایا، اے بلال یہ کیسی سر مہری ہے، آپ ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت بلال کی جب آنکھ کھلی فوراً تیاری شروع کی، اپنی بیوی سے کہا تیاری پکڑو، ہم نے مدینہ جانا ہے۔ جب مدینہ آئے سفر طے کر کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے پاس آ کے آپ کو سلام کیا اور سلام سے فارغ ہوئے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کی کہ آپ اذان دیں تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی یادیں تازہ ہو جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر دی اور کہا کہ جب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لیتا تھا اذان میں تو میں آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھتا تھا، مجھے سکون ملتا تھا۔ آج اگر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام لوں اور آپ کے چہرے انور کو نہ دیکھوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا، اس لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ کہا صحابہ تو بات نہیں منوا سکے، لیکن تھوڑی دیر میں حضرات حسنین آ گئے، حسن حسین، وہ آئے اور کہنے لگے چچا جان آپ ہمارے نانا جان کی یاد تازہ کریں اس دور کی، آپ اذان دیں۔ اب لاڈلوں کی فرمائش تھی، ٹالی نہیں جا سکتی تھی، حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اذان جو دی ہے تو مدینہ میں ایک کوہرام مچ گیا اور مرد جو مسجد نبوی میں موجود تھے زاروں قطار رونے لگے، اور عورتوں نے سنا تو کہا یہ وہ دور دوبارہ سے لوٹ کے آ گیا۔ فوراً برقعے اور چادریں لی اور گلیوں میں نکل آئی، قریب آ کے اذان کو سننے لگی اور رونے لگی۔ باہر عورتیں رو رہی، مسجد نبوی میں مرد رو رہے۔ جب اذان ختم ہوئی ایک بچے نے اپنی ماں کا پلو پکڑ کے یوں کھینچا اور کہنے لگا اماں جان بلال تو واپس آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب تشریف لائے تھے۔ لیکن محترم دوستو، یہ محبت جو اس امت کو نصیب ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس امت سے جو محبت تھی، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، ایسی محبت تھی۔ اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ محبت کیا تقاضا کرتی ہے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے؟ تقاضا یہ ہے کہ جب انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ایک ایک چیز سے محبت کرتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لازوال محبت، ایسی محبت جو آخرت میں بھی ساتھ نہ چھوڑے گی۔ ایک صحابی آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے چین نہیں ملتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں آپ کو دیکھتا ہوں سکون ہوتا ہے، گھر میں جاتا ہوں تو ٹک ٹکی سی بندی رہتی ہے اور ایک خیال پریشان کرتا ہے کہ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اگرچہ ہم جنت میں بھی چلے جائیں لیکن رسول اللہ کا درجہ تو بہت اعلیٰ ہے، ہم آپ کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے۔ ہم اگر اس دنیا میں رسول اللہ کو نہ دیکھیں گے تو پھر جنت میں کیا مزہ آئے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہی ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور جو جس سے محبت کرتا ہے، ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، ایک صحابی آیا یا رسول اللہ آپ سے بے پناہ محبت ہے اور آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر سجدوں کی کثرت سے میرا ساتھ دینا، یعنی خوب عبادت کرنا، تو وہاں میرے ساتھ رہو گے تو
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کے ایک ایک نقش قدم کو اپنایا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک مبارک سنت کو اپنے سینے سے لگایا جائے، جہاں پتہ چل جائے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، پھر اس کے مقابلے میں کائنات کی ساری رسمیں آ جائے، انسان اس کو گڈر میں پھینک دے، گندے نالوں میں بہا دے کہ رسموں کی کیا حقیقت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کے مقابلے میں پھر یہ محبت کامل محبت ہے، اور یہ وہ محبت ہے جس کی بنیاد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہوگا جنت میں۔ اور اگر محبت ایسی ہو کہ صرف جھنڈوں تک محدود ہو اور اپنے گھروں پہ لائٹیں لگانے تک محدود ہو، تو یہ محبت جنت میں تھوڑی لے کے جائے گی۔ اس محبت پہ تو مواخذہ ہوگا کہ تم نے رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ کے بدعتوں کو اختیار کیا اور اسے محبت کا نام دیا، اس پر تو پکڑ ہوگی کہ تم کہاں چلے گئے تھے، تمہیں بتایا نہیں گیا تھا حدیث میں رسول اللہ کی زبانی کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ علماء ہمیں بتاتے ہیں ہر ایسا کام جسے ہم دین کے نام پہ کریں اور دین کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ آسان سی تعریف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کا نام سنت ہے۔ صحابہ سے زیادہ اس کائنات میں کوئی عاشق نہیں تھا جو عشق میں صحابہ سے آگے نکلنا چاہے۔ سمجھ جاؤ اس کا عشق مردود ہے، یہ مقبول نہیں ہے۔ اگر صحابہ نے ایسی حرکتیں عشق میں کی ہوں جو ہم آج کرتے ہوں تو پھر تو ہمارے لیے بھی جائز ہے، اور اگر صحابہ نے ایسی حرکتیں نہیں کی اور ہم وہ حرکتیں کریں اور اس کو عشق کا نام دے، اور ایک طرف گھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتیں روز پامال ہوتی رہے، اس پہ مسلمان کی جبی پہ کوئی شکن برآمد نہ ہو، اس کے چہرے کا رنگ نہ بدلے کہ روز رسول اللہ کی سنتیں ٹوٹتی ہیں، اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں، اللہ کے اوامر ٹوٹتے ہیں، ہم روز اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کے مخالف جہنمیوں کے راستے پہ، کافروں کے راستے پہ چلتے ہیں، ان پہ چلتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، کافروں کا طرز زندگی اپناتے ہیں، اس راستے پہ چلتے رہتے ہیں، اور پھر دعویٰ یہ کریں کہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔